عورت نے جب کتے کی یہ پیاس دیکھی تو وہاں رک کر اپنی جوتی اتار کر اس کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی۔ حج کرنے پہ نہیں، تہجد پڑھنے پہ نہیں، روزے رکھنے پہ، زکوٰۃ دینے پہ نہیں، ایک پیاسے کتے کی پیاس جو کہ نجس جانور ہے، اور یہ ساری کتابوں میں سارے مسلک کے لوگوں میں ایگریڈ ہے، یہ متفقہ حدیث ہے، اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے صرف کتے کی پیاس بجھانے پہ اس کے سارے زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی۔ یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے، یہاں پر حدیث ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ بتا یہ رہی ہے، یہ ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رب کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے کہ کتے جیسے نجس جانور کی پیاس کو ختم کرنے، بند کرنے، اس کی پیاس بجھانے پہ اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے گناہ معاف کر کے۔ آپ اور ہم یہاں پر آج جس وجہ سے موجود ہیں، یہ یہاں پر اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق جو کہ سب سے اعلیٰ ہے، اور اس گیٹ کے اندر وہ آئے گا اس اعلیٰ مخلوق میں سے جو تکلیف میں ہوگا۔ کوئی بھی یہاں کافی پینے نہیں آئے گا، کوئی بھی یہاں سیر کرنے نہیں آئے گا۔ اللہ کی وہ مخلوق اس علاقے میں جو رہ رہی ہے، بغیر رنگ، نسل، زبان، مسلک، پارٹی کی وابستگی، اس سے ہٹ کر، مذہب کی پابندیوں سے ہٹ کر، مسلک کی شناخت سے ہٹ کر، زبان کی شناخت سے ہٹ کر، امیر اور غریب کی شناخت سے ہٹ کر، جو بھی انسان اس علاقے میں ہے اور وہ تکلیف میں جب آئے، اس کو کوئی تکلیف پہنچے جسمانی طور پر، وہ اس سینٹر، اس دروازے سے اندر آئے گا۔ تو امیجن کریں کہ رب کی وہ اعلیٰ مخلوق آپ کے پاس، ہمارے پاس اس چار دیواری کے اندر اس وقت تشریف لا رہی ہے جب وہ تکلیف میں ہے، اور اس تکلیف زدہ مخلوق، اللہ کی مخلوق انسان جو آ جائے، اس کی کوئی تکلیف یہاں پہ بیٹھا ہوا ڈاکٹر اس کی تکلیف کو ختم کر دے، کم کر دے، کوئی پیرامیڈکس کا اسٹاف جو ہے وہ یہاں پر اس کی تکلیف کو ختم کر دے، کم کر دے، کوئی یہاں پر بیٹھے ہوئے دوا دینے والے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوا دے دیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو رب کتے کو پانی پلانے پہ گناہ معاف کر کے جنت دے سکتا ہے، وہ رب ایک اپنی اعلیٰ مخلوق کی تکلیف کو دور کر کے اس کو راحت دینے پہ کیا کچھ دے گا، کیا کچھ دے گا۔ بنی اسرائیل کا رب کوئی اور تھا، میرا رب کوئی اور ہے؟ نہیں، رب وہی ہے۔ اس زمانے کے اصول کوئی اور تھے، آج کے اصول رب نے بدل لیے؟ نہیں، رب اصول نہیں بدلتا اور نہ بدلے گا۔ اللہ نے جو اصول بنا دیے وہ بنا دیے، اور رب ہمیشہ کے لیے سے تھا اور ہمیشہ رہنے والا رب ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، اس کے اصولوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں سمجھ کر رہے ہیں، یہ سیاست نہیں ہے، یہ عام سرکاری کام نہیں ہے، یہ اللہ کی اعلیٰ مخلوق جو کہ تکلیف میں ہو اور ہمارے پاس آتی ہے اور آئے گی، ہم اس کے لیے اس کے آنے سے پہلے وہ سارے انتظامات بروئے کار لا رہے ہیں، وہ سارے وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، وہ ساری اپنے دماغوں کو استعمال کر کے، اپنی کوشش کر کے، ہر وہ کوشش کر رہی ہے یہ فیڈرل منسٹری، وفاقی فیڈرل منسٹری، جہاں سے اس چار دیواری کے اندر آنے والے تکلیف زدہ انسان کو، اللہ کی مخلوق کی تکلیف کو کم کیا جا سکے اور اس کی تکلیف کو ختم کیا جا سکے۔ آج اسی سلسلے کی یہ تقریب ہے کہ آج پاکستان میں ہمارا ہیلتھ کیئر کا نظام وہ ایٹ دا ورج آف کولیپس ہے، کولیپس ہونے کے قریب ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟
کیونکہ ہم نے توجہ جو ہے وہ ہسپتال بنانے پہ، ڈاکٹر رکھنے پہ زیادہ دے دی. ہم نے انسانوں کو مریض بننے سے روکنے کے لیے اقدامات نہیں کیے. دنیا میں یہ ثابت ہو گیا کووڈ کے بعد، پینڈیمک کے بعد، کہ ایک وقت میں اگر بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے کسی سپر پاور جیسی، سپر پاور والی اکانومی جیسے والے ملک میں بھی، تو یہ ثابت ہو گیا کہ ایک وقت میں جب بہت سارے لوگ بیمار پڑتے ہیں تو اس ملک کی ہیلتھ کیئر کا نظام کولیپس ہو جاتا ہے، اس کی اکانومی کولیپس ہو جاتی ہے. کووڈ کی مثال سامنے ہے. امریکہ کولیپس ہو گیا، یورپ کولیپس ہو گیا، یو کے کولیپس ہو گیا، چائنا کولیپس ہو گیا، اور یہ سارے ممالک بڑے بڑے یہ ایک وقت میں بہت سارے مریضوں کا برڈن نہیں برداشت کر سکے. ہمارے یہاں پینڈیمک نہیں ہے، لیکن ایک وقت میں بغیر پینڈیمک کے بہت سارے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. بغیر پینڈیمک کے بہت سارے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. ایک تو ہماری آبادی 25 کروڑ ہے، پھر ہم 61 لاکھ بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے ہمارے ہر سال، جو کہ ایک نیوزی لینڈ کی آبادی سے بڑی آبادی ہم ہر سال ایڈ کر رہے ہیں. پھر جب بچے پیدا ہو جا رہے ہیں تو انہیں ٹیکے نہیں لگوا رہے. ہم 13 بیماریوں سے ٹیکے بچنے کے ٹیکے لگانے سرکار کے لوگ گھر پر آتے ہیں. ہمارے ہاں 4 لاکھ بچے آج بھی اس ملک میں ایسے ہیں جو کہ 0 ڈوز، جن کو ایک بھی ٹیکہ نہیں لگا، جنہوں نے ایک بھی ویکسین. 4 لاکھ بچے وہ ولنریبل، ان کو کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے. پھر ہمارے ہاں بہت سارے لاکھوں میں بچے ہیں جو کہ سنگل ڈوز والے بچے ہیں، جن کو ایک دفعہ ویکسین لگی ہے. اسی وجہ سے جو بیماریاں دنیا میں آج ختم ہو گئی ہے، آج ہمارے یہاں بھی وہ بیماریاں پائی جاتی ہیں. تو ابھی ہاسپٹل کی باری نہیں آئی، ابھی بچوں کی پیدائش میں وقفے سے ہیلتھ کیئر شروع ہوتا ہے. اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد ویکسین لگانے سے ہیلتھ کیئر شروع ہوتا ہے. اس بچے کو پینے کا صاف پانی پلانے سے ہیلتھ کیئر شروع ہوتا ہے. اپنے علاقے کے سیوریج کو ٹریٹ کر کے سمندر میں، نالوں میں، ندیوں میں، دریاؤں میں ڈالنے سے، جھیلوں میں ڈالنے سے ہیلتھ کیئر کا نظام شروع ہوتا ہے. اپنے گھر کی، اپنے باہر محلے کی صفائی سے ہیلتھ کیئر کا نظام شروع ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہیلتھ کیئر ہے، یہ سب کچھ ہیلتھ کیئر ہے. ابھی ہاسپٹل کی باری نہیں آئی ہے. یہ سب کچھ پریونشن ہے، یہ سب کچھ ہیلتھ کیئر ہے. ہیلتھ کیئر انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. ہم ہسپتال میں یہاں جو آئے گا اس کی سک کیئر کریں گے. یہ ہیلتھ کیئر نہیں ہے، یہاں پہ سک کیئر ہو رہی. یہاں پہ جو مریض بن کر آ گیا اس کی تیمارداری، اس کے لیے کام ہو رہا ہے. تو یہ تو سک کیئر ہے، یہاں تو مریض آ رہا ہے. لیکن جہاں سے وہ مریض بن کے آ رہا ہے، ہیلتھ کیئر اس مریض کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. اور یہ پھر صرف اکیلے ہیلتھ منسٹر کا کام نہیں ہے. ایک کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک کے سارے لوگوں کے اقدامات سے ایک ہیلتھی معاشرہ جنم لیتا ہے. ایک ایکو سسٹم، ہیلتھ کا ایکو سسٹم جنم لیتا ہے. یہ پاکستان اور پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب سمجھیں گے تو صحیح ڈیمانڈ کریں گے، صحیح بات کریں گے. صحیح آپ 5 سٹار ہوٹل والی فیسلٹی دے دیں ہسپتالوں میں تو کوئی مریض بننا چاہے گا کہ بھائی وہاں پہ بڑی اچھی سہولیات موجود ہیں، چلو ذرا تھوڑے دنوں کے لیے بیمار ہو جاؤ؟ ہوگا کوئی؟ 5 سٹار ہوٹل کی فیسلٹیز دے دیں آپ تو کوئی مریض بن کر آنا چاہے گا اس جگہ پہ؟ نہیں. کوئی انسان اپنے ہوش و حواس میں مریض نہیں بننا چاہے گا. تو آج دیکھیں کہ ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹل، ہمارے سرکاری اسپتال وہ فلڈڈ ہیں، وہ لوگوں سے، انسانوں سے، مریضوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. 4 گھنٹے لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے ایمرجنسی میں، باری نہیں آتی، بیڈز کی باری نہیں آتی، اوور کراؤڈڈ ہے. کیا اس لیے کہ ہمارا پورا ملک جو ہے وہ مریض بنانے کی فیکٹری بنا ہماری گلی محلے مریض بنانے کی فیکٹریاں ہیں. اور ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر گورنمنٹ کو یا ڈاکٹر کو یا اسٹاف کو برا کہیں گے، اس سے ہم مرنے سے نہیں بچ رہے، اس سے ہم تکلیف سے نہیں بچ رہے. جس ڈاکٹر کو 30 مریض دیکھنے ہیں، 35 مریض دیکھنے ہیں، وہ 350 مریض دیکھے گا تو وہ کیا علاج کرے گا؟ وہ مریض بھی پریشان، ڈاکٹر بھی پریشان. تو اس حکومت کی یہ پرائرٹی ہے کہ ہم اس سک کیئر نظام کو ہیلتھ کیئر کے نظام میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جس کا
جس کی باریکی یہ ہے کہ ہم انسانوں کو پہلے مریض بننے سے بچانا چاہتے ہیں، ہم انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری پوری توجہ اور اس کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ دنیا میں اگلے 15 سالوں کے بعد کوئی کینسر میں نہیں مرے گا۔ کیسے نہیں مرے گا؟ اس لیے کہ وہ کینسر سے بچاؤ کے ٹیکے ایجاد ہو گئے ہیں، وہ ٹیکے لگا لے گا، کینسر اس کو نہیں ہوگی۔ جس طرح سے آج آپ 13 بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگاتے ہیں، ابھی ہم نے لاسٹ لانچ کیا کہ ہماری خواتین میں جو ایچ پی وی جو وائرس ہے، جو ہمارے سروائیکل کینسر ہے، اس کی ویکسین آئی پاکستان میں پہلی دفعہ۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے کتنی دفعہ کتنی اس کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ وہ بچیوں کو کینسر سے بچانے کی وہ ساری ویکسینیں فری میں لگا رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ جا کر ہمیں اس کی کیمپین کو ایگریسو کرنا پڑا، کیونکہ ہم اپنے ملک کی۔ تو اسی طرح سے ہر بیماری سے بچنے کے لیے ویکسین ایجاد ہو رہی ہے، آپ بیماریوں سے بچتے چلے جائیں گے تو یہ ہسپتالوں پہ رش اور یہ فلڈ کم ہوگا۔ پھر جو بیمار پڑے گا، چند لوگ بیمار پڑیں گے، ان کی پھر یہ ڈاکٹر یا اسپتال صحیح سے اس کی خدمت اور اس کی دیکھ بھال کر پڑیں گے۔ اب جب بیمار ہو کر آتا ہے ہمارے ہاں تو اس کے بھی 3 درجے ہیں ہسپتالوں کے، ایک ہے پرائمری کیئر، ایک ہے سیکنڈری کیئر، ایک ہے ٹرشری کیئر۔ ٹرشری کیئر میں یہ ہمارے بڑے بڑے ہسپتال ہیں، پرائیویٹ ہسپتال ہے، جنا ہسپتال ہے، عباسی شہید ہاسپٹل ہے، یہ سول ہاسپٹل، یہ ٹرشری کیئر کہلاتے ہیں۔ یہاں پر بہت سیریس مریضوں کو آنا چاہیے، جس کا آپریشن ہونا ہے، جس کو خدا نخواستہ کوئی دل کی کوئی پرابلم ہو گئی ہے، جس کا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس کا خدا نخواستہ کوئی کینسر ہو گیا ہے، اس طرح کی موذی بیماریوں میں، بڑی بیماریوں میں جہاں پر آپریشن درکار ہے، اسپیشلائز مشینیں اور اسپیشلائز ڈاکٹر درکار ہیں، ان کو وہاں آنا چاہیے۔ لیکن آپ 70% وہاں پر وہ لوگ جا رہے ہیں جن کو کوئی چھوٹی موٹی معمولی بیماری ہو گئی ہے، نزلہ، کھانسی، زکام، پیٹ میں درد، سر میں درد، بی پی ہائی ہو گئی، یہ چیک کرانے کے لیے ان ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں 70% لوگوں کا رش وہ ہے۔ اچھا وہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے گھر کے راستے سے لے کر اور اس ٹرشری کیئر ہاسپٹل تک کوئی پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں مل رہا، تو وہ بہت دور سفر کر کے ان ٹرشری کیئر میں جا رہے ہیں جہاں ان کو جانا نہیں چاہیے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں ان کو آنا چاہیے، یہ ہے وہ جگہ جہاں ان کو آنا چاہیے، یہ ہے بی ایچ یوز۔ یہ پاکستان میں یہ والا ڈپارٹمنٹ، یہ سیگمنٹ مسنگ ہے کہ یہ جو ہم اپنے گھر سے نکل کر ڈائریکٹ بڑے ہسپتالوں میں جاتے ہیں تمام شہروں میں، اس میں جانے سے پہلے ہمیں اس بی ایچ یو میں اگر یہ ریفر کریں تو پھر ہمیں جو ہے اگر ان کے کنٹرول سے باہر وہ مرض ہو، کوئی بڑی بیماری ہو خدا نخواستہ، یہاں پتہ چل جائے، پھر جو ہے وہ ان کو ٹرشری کیئر میں جانا چاہیے۔ اور اگر یہ ہونے لگے گا، اور یہاں کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ یہاں نہ ڈاکٹر موجود ہے، نہ دوا موجود ہے۔ آج میں ایک سمبولک بات کر رہا ہوں، آج ہم اس صحت کہانی کی پارٹنرشپ کے ذریعے حکومت پاکستان، وفاقی حکومت پاکستان، وزارت صحت نے صحت کہانی جو کہ آرگنائزیشن ایک این جی او ہے، نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس میں یہ بات طے ہوئی، اور ہمارے اس گیپ کو، یہ تو خیر شہر کا علاقہ ہے، اس گیپ کو آج کم کرنے کے لیے، پرائمری ہیلتھ کیئر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے گاؤں، گوٹھوں، دیہاتوں، دور دراز کے علاقوں میں آج آپ کو فزیکلی ڈاکٹر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ٹیلی میڈیسن کی اس ٹیکنالوجی نے ڈاکٹر کہیں دور بیٹھ کر، ابھی یہاں پر جس مریض کو ڈاکٹر صاحبہ دیکھ رہی تھیں وہ کہاں بیٹھی تھیں؟ وہ دبئی میں بیٹھ کر یہاں پر وہ ڈاکٹر دیکھ رہی ہیں، وہ دبئی میں بیٹھ کر، ابھی ہم نے دیکھا آپ کے کیمروں نے، وہ جو ڈاکٹر صاحبہ آن لائن تھیں وہ اسائن ہوئی ہیں دبئی سے اس ہاسپٹل کے لیے، اس پرائمری ہیلتھ کیئر کے لیے۔ تو صبح 8 بجے سے لے کر 6 بجے تک جو ڈاکٹر ہوگا، جو مریض آئیں گے، اس کو دبئی سے بیٹھ کر ایک ڈاکٹر جس نے یہاں پر ایک اسٹاف ٹرین ہو گیا ہے، وہ مریض کو لے کر بیٹھے گا، وہ جو اس کے وائٹلز چیک کر رہا ہے، وہ ڈاکٹر صاحبہ اپنی اسکرین پہ وہاں پر مریض کو ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے وہ سامنے بیٹھ کر دیکھ رہی ہوں، اور وہ جو اس کو دوا تشخیص کریں گی، لکھیں گی، وہ یہاں پر اسکرین پر، یہاں پر جو ہماری فارمیسی ہے وہاں پر وہ دوا ریسیو ہو رہی ہے۔ تو مریض بھی دیکھ رہا ہے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر بھی مریض کو دیکھ رہا ہے۔ لک ایٹ دی ایڈوانسمنٹ آف دس ٹیکنالوجی۔ آج ان فاصلوں کو اب ہم نے اس پاکستان کے ہیلتھ کیئر نظام میں یہ نئے ڈاکٹرز ایڈ کر رہے ہیں،
یہ بھی سسٹم میں موجود نہیں تھے. یہ کہیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ڈاکٹر تھیں جو کہ کوالیفائڈ ہیں, جو اپنے گھر سے نکل کر نہیں آنا چاہتی. تو آج ان ڈاکٹروں کا ایک بہت بڑا حلقہ ہم اسے استعمال میں لے کر آ رہے ہیں. یہ ایڈ ہو رہا ہے آپ کے اس نظام میں, اس ہیلتھ کیئر نظام میں یہ ایڈیشن ہو رہی ہے. تو یہ مریض جو کہ جس کو یہاں دیکھا جا رہا ہے, اگر یہ سروس نہیں ہوتی تو یہ جناح جاتا, یہ سول جاتا, یہ عباسی شہید جاتا. آج وہاں پر ہم نے وہاں جانے کا رش ختم کر دیا.